اپنے گھر کے ساتھ ساتھ اپنے اسمال بزنس کو چلانا ایک بہت زیادہ مشکل کام ہوتا ہے. کہ میں اپنا جو ہے وہ آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ میں کس طرح سے اسٹرگل کر رہی ہوں. تو بہت سی خواتین ایسی ہوں گی جن کے پاس پیسے نہیں ہوں گے یا کوئی طرح کے مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ساتھ میں اپنے بزنس کو بھی چلانا چاہ رہی ہیں، لیکن بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے اسپیشلی ان خواتین کے لیے جن کے بچے چھوٹے ہیں ابھی. جیسے میرا جو بیٹا ہے نا چھوٹا، وہ 1.5 سال کا ہے، بیٹی بڑی ہے، وہ تھوڑا سا خود کو ہینڈل کر لیتی ہے، لیکن بیٹے کے ساتھ مجھے بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے. جیسے میں ویڈیو کا بنانے لگتی ہوں تو اس کو پوٹی جیسے آ جاتی ہے یا بھوک لگ جاتی ہے. ہم باقی سب چیزوں کو تو مینیج کر سکتے ہیں، ہم بچوں کے یہ جو کام ہے ان کو مینیج کر کے نہیں رکھ سکتے کہ اس ٹائم پہ پوٹی کراؤں گی، اس ٹائم پہ کھانا کھلاؤں گی. ان کو جس ٹائم پہ بھوک لگنی ہے، جس ٹائم پہ واش روم جانا ہے تو وہ کریں گے ہی کریں گے. تو آج کی ویڈیو ہے وہ اسپیشلی ان خواتین کے لیے ہے جو کہ اپنے بزنس کو اور اپنے بچوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہ رہی ہیں. اور ویسے ساتھ لے کے نہ بھی چلنا چاہ رہی ہوں، لے کے چلنا ہی پڑے گا. تو جو ویڈیو ہے اس میں آپ کو ہر چیز بتا رہی ہوں کہ میں کس طرح سے ایک ٹائم پہ سب کاموں کو مینیج کر لیتی. اب ایسا بھی نہیں ہے کہ میرے پاس ڈوریمون کا کوئی گیجٹ ہے. میں بھی تھک جاتی ہوں، میں بھی کس ٹائم میں بس کہتی ہوں کہ بس مجھے یہ کام نہیں کرنا اور گیو اپ کر دیتی ہوں کہ میں نہیں کر سکتی یہ کام. یہ بچے بہت تنگ کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں جو سا ہے دوبارہ سے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. اور ویسے بھی جب اسمال بزنس ہم سٹارٹ کرنے لگتے ہیں تو سٹارٹ میں ہمیں کچھ نہیں ملتا، ہمیں صرف انویسٹ ہی کرنا پڑتا ہے. تو سٹارٹ کے جو 1-2 مہینے ہیں ان میں بس آپ لوگ یہ سوچیں کہ ہمیں ریٹرن میں کچھ بھی نہیں ملے گا، ہمیں صرف لگانا ہے. اور اس کے بعد جو ہے اس کا ریٹرن آہستہ آہستہ ملنا سٹارٹ ہوتا ہے. اس کے لیے ہمیں پیشنس چاہیے. جیسے میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں اپنا اسٹچنگ کا برانڈ اوپن کرنا چاہ رہی ہوں. کلوتھنگ برانڈ ہے چھوٹے بچوں کا، مطلب بیبی گرل اور بیبی بوائز کا. تو اس کے لیے میں اپنا سامان لے کر آئی ہوئی تھی سارا راجہ بازار راولپنڈی سے. وہاں پہ کافی سستا مل جاتا ہے. اگر کوئی اور بھی ایسی خواتین ہیں جو کہ اس طرح کا کام کرنا چاہ رہی ہیں یا اگر وہ اسٹیچنگ کرتی ہیں، جس طرح گھر میں کسی اور کے کپڑے وغیرہ سلائی کرتی ہیں لوگوں کے، تو وہ بھی اپنا جو سارا سامان جیسے چیپی نلکیاں یہ سب ہیں اگر وہ لے کر آ جاتی ہے راجہ بازار سے. ایک بار کرایہ لگے گا لیکن وہاں پہ بہت زیادہ سستا مل جاتا ہے. تو ان کا جو بجٹ ہے وہ زیادہ آؤٹ نہیں ہوگا. اب راجہ بازار میں بھی بہت ساری جگہیں ہیں، تو وہاں پہ آپ جائیں پرانا قلعہ، تو وہاں پہ آپ کو بہت اچھی چیزیں مل جاتی ہیں. اچھا، اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں کس طرح سے اپنا جو برانڈ اوپن کر رہی ہوں اس کے لیے میں اسٹیچنگ وغیرہ کرتی ہوں. اب میں اکیلی ہی ہوں جو کہ خود ڈیزائننگ کرتی ہوں، خود کٹنگ کرتی ہوں، خود اسٹیچنگ کرتی ہوں. تو میں نے ڈیلی کے رکھا ہوا ہے 3 سوٹ مجھے اسٹچ کرنے ہیں. کبھی 2 بیبی بوائے کے کر لیتی ہوں، کبھی 2 بیبی گرل کے، اور ایک اس طرح سے تیسرا کر لیتی ہوں ساتھ میں. اور ساتھ میں مجھے یہ بھی ہوتا ہے کہ جو میں اسٹیچنگ کپڑے کرتی ہوں لوگوں کے، وہ بھی آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو مجھے وہ بھی 1-1 2-2 سوٹ سلائی کرنے ہوتے ہیں. پھر مجھے اپنے بچے کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، گھر کا کھانا وغیرہ سب دیکھنا ہوتا ہے. اچھا، یہاں پر میں زمین سے نکال رہی تھی زعفران. یہ ہم نے لگایا تھا زعفران، اس میں ہسبینڈ نے منگوایا تھا 15,000 کا آن لائن. تو انہوں نے کہا تھا یہ آپ اس طرح سے لگائیں گے تو بہت سارا زعفران ڈبل نکلے گا. تو جو اس کے اوپر پھول سے ہوتا ہے وہ 3-4 پہ پھول نکلے تھے، لیکن باقی جو ہے وہ نیچے ایک زعفران لگائے تھے تو 3 سے 4 پیس اس کے نکل آئے تھے. آج کھانے میں بنا تھا چکن چیسٹ پیس اور ساتھ میں تھے فرائیڈ رائس، اور ساتھ میں دھو رہی تھی، مشین بھی لگائی ہوئی تھی. اچھا، میں نے ٹائم رکھا ہوتا ہے کہ مجھے صبح کے ٹائم پہ سٹارٹ کر 8 بجے سے لے کے 12 بجے تک مجھے کام کرنے ہیں، گھر کے سارے کام کرنے ہیں. اس کے بعد 12 سے لے کے 2 بجے تک یا 2:30 بجے تک، جب تک بیٹی اسکول سے نہیں آتی، پھر میں بیٹھ کے کپڑے وغیرہ اسٹچ کر لیتی ہوں. اس کے بعد اس طرح سے ہی مینیج کرتی ہوں. بیٹی کو اسپارہ پڑھنے کے لیے بھیج کے شام تک پھر کچھ نہ کچھ سلائی وغیرہ کر لیتی ہوں. تو اس نے جب مینیج کیا مجھے اس نے 3 سے 4 گھنٹے میں یہ والے کام ختم کرنے ہیں. جب خود کو ٹائم دیا ہوا تو بندہ بہت جلدی سے سارے کام کر لیتا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے میرے ساتھ کہ میں کچھ بھی کرنے کا دل نہیں کرتا، میں لیٹی رہتی ہوں، بس موبائل لے کے اسکرول کرتی رہتی ہوں، اور 1 سے 2 گھنٹے تو میرے ویسے ہی چلے جاتے ہیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر میں کوشش کرتی ہوں کہ میں سستی نہ لاؤں خود میں، کیونکہ جس دن میں لیٹی رہتی ہوں، اسکرول کرتی رہتی ہوں، ویڈیوز دیکھتی رہتی ہوں تو وہ دن میرا ویسے بھی بہت زیادہ برا گزرتا ہے کہ مجھے یہ مائنڈ میں ہوتا رہتا ہے میں نے آج کوئی کام نہیں کیا. تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں لیٹوں ہی نہیں موبائل لے کر. ویسے ہی سونے کے لیے لیٹ جاتی ہوں، لیکن موبائل لے کے میں کوشش کرتی ہوں میں نہیں لیٹا کروں. اچھا، آپ لوگوں کو ویڈیو جو میری ہے نہیں جو ریکارڈنگ کری میں وائس اوور، وہ آپ لوگوں کو ایسے لگ رہا ہوگا پتہ نہیں کیا بول رہی ہے یا کیا چیز ہے. اگر آپ لوگوں نہیں سمجھ رہی ہو سمجھ آ رہی ہو تو اس کے لیے بہت بہت سوری، کیونکہ میں ایک انٹروورٹ پرسن ہوں. مطلب مجھ سے بہت زیادہ بولا نہیں جاتا، اور یہ بھی میں صرف اس وجہ سے بول پا رہی ہوں کیونکہ مجھے نہ آپ لوگ دکھائی دے رہے ہیں، نہ آپ لوگوں کو میں دکھائی دے رہی ہوں، تو اس وجہ سے میں کچھ نہ کچھ بول رہی ہوں، ورنہ تو میرے سے اتنا سا بھی بولا نہیں جاتا. اچھا، یہ یہاں پہ چکن چیسٹ پیس ہے، ان کو میں فرائی کری تھی، یہ بون لیس تھے، اور ساتھ میں فرائیڈ رائس بنائی تھی. اچھا، چاول جو ہے وہ ہم سمپل بوائل
बॉयल करते हैं तो इतना टेस्ट नहीं आता। पहले चावलों को बॉयल करने के बाद अगर हम हल्का सा तड़का लगा लेते हैं ना लहसुन का और ज़ीरा का, उनको हल्का सा ब्राउन करके उसमें चावल ऐड कर लें और 2 मिनट के लिए दम पे रख दें तो इतना अच्छा फ्लेवर आता है ना, और उसके साथ में खुशबू भी इतनी अच्छी आती है। तो ये मज़ेदार सा हमारा ना चिकन चेस्ट पीस रेडी था। साथ में मैंने बना लिया था रायता। अभी गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में रायता तो जो है वो मस्ट होता है। अच्छा, इसके साथ साथ ना यहाँ पे देखिए मुझे अपने ऑर्डर्स भी रेडी करने होते हैं। तो यहाँ पे ये 3 ड्रेसेस थे बेबी बॉय के, और इनको बस मैंने पैक कर लिया था। तो मैंने कहा वीडियो बना लूँ इसकी। और जब इस तरह की वीडियो बनानी हो तो किचन में कमरे में ना इतना ज़्यादा गंद हो जाता है कि इसके लिए प्रॉपर सेटअप करना पड़ता है। मैं जो कपड़े वगैरह सिलाई करती हूँ ना, मेरे पास प्रॉपर जगह नहीं है उसकी, बस मैं ज़मीन पे बैठ के सिलाई कर रही होती हूँ। तो इसके लिए जब वीडियो शूट करनी होती है तो अब चारपाई के ऊपर मैंने ये एक चादर बिछा ली है वाइट, उसके ऊपर मैं ये चीज़ें रख के तो फिर वीडियो को शूट कर रही होती हूँ। अच्छा, यहाँ पे भी इस तरह से कटिंग जब मुझे करनी होती है तब भी मैं एक चादर बिछा के इसके ऊपर ये सारी चीज़ें रख के कटिंग कर रही होती हूँ। अब ये वाइट शर्ट थी बेबी बॉय की, तो साथ में ये लाइनिंग मुझे अच्छी लग रही थी क्योंकि ये वाइट और ब्राउन में आ रही थी, तो ये बहुत मज़े के इसके साथ लग रहा था। और ये जो ड्रेस है ना, ये था 8 या 9 मंथ के बेबी का, तो बस उनके लिए स्टिच करना था। कटिंग में हाफ कर चुकी थी, तो बस अब वीडियो शूट करना भूल गई थी, तो मैंने कहा एक बार फिर से आप लोगों को दिखा दूँ यहाँ पे। तो बस इस तरह से सारे काम साथ साथ मैनेज करते रहते हैं। बस एक चीज़ माइंड में रखनी है कि हमें कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना, हमें कोशिश करनी है कि हम अपने आप को ना पॉजिटिव रखें। अगर आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।